السلام علیکم ناظرین، میں بینش بخش اور خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر چارلس کی نظر ارتقاء کے تحت انسان جب غاروں میں رہتا تھا تو ابلاغ کا ارتقاء شروع ہوا۔ انسانوں نے پہلے اشاروں کے ذریعہ اپنے خیال دوسروں کو منتقل کرنا شروع کیا، پھر انسانوں نے لکھنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ انسان پہلے درخت کی چھالوں پر اور جانوروں کی کھالوں پر اور پتھروں پر لکھتا تھا۔ اس طرح انسانوں میں مزید شعور اجاگر ہونا شروع ہوا اور اپنی تخلیق کو کتاب کی صورت میں منتقل کرنے کی روایت پڑی۔ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر بھیجے، ان پر کتابیں اتریں اور 16ویں صدی میں کاغذ کی ایجاد اور پھر پریس کی ایجاد نے علم کو پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یورپی ممالک میں کتاب کے ذریعے علم کے پھیلاؤ کا عمل تیز ہوا۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ درمیانہ طبقہ اور مزدور طبقہ کا وجود ہوا اور شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں نے نئے خیالات کو تخلیق کرنا شروع کیا۔ اخبار کے ادارے کے قیام کے ساتھ عوام اور حکمرانوں میں ابلاغ کا عمل مستحکم ہوا۔ سیاسی جماعتوں، مزدور، ادیبوں اور شاعروں کی انجمنوں کے قیام سے یورپ میں علمی ماحول کو تقویت ملی۔ اس کے ساتھ کتابوں کی اشاعت بھی تیز ہو گئی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یورپ میں چرچ کی آمریت تھی۔ بادشاہ وقت اور چرچ کے گٹھ جوڑ سے انسانوں میں شعور پیدا کرنے والے خیالات کی بیع کنی کی جاتی تھی۔ یورپ ان کتابوں پر پابندی لگا دینا چاہتا تھا جو چرچ کے خیالات کی نفی کرتی تھی۔ فرانس کی سینٹ جان آف آرک نے چرچ کے مروجہ نظریات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ جان آف آرک کو عدالت کے حکم پر پھانسی دی گئی۔ اٹلی کے سائنسدان گلیلیو نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ چرچ نے اس کتاب کو ضبط کر کے گلیلیو کو سزائے موت دی تھی۔ یورپی ممالک میں مذہبی کتابوں کے علاوہ سائنس، سیاست اور فلسفہ سے متعلق کتابوں کی اشاعت پر پابندی لگی۔ یورپ میں 14ویں صدی سے 17ویں صدی تک حیاء علوم کی تحریکیں چلیں۔ حیاء علوم کو اس دور میں مذہب اور ریاست کو علیحدہ کیا گیا۔ زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سائنسی تحقیق کو برتری حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ فرد کی آزادی، بنے نظریات کا پرچار کرنے اور زندگی اور دنیا سے متعلق ہر قسم کے نظریات پر بحث کی آزادی کی اہمیت کو محسوس کیا گیا۔ اس عرصے میں ریاست پر عوام کی بالادستی، غربت کے خاتمے، خواتین اور مردوں کے درمیان امتیاز کے خاتمہ اور تعلیم اور صنعتی ترقی کی اہمیت پر بہت تحقیق ہوئی۔ برطانیہ آزادی اظہار اور منحرفین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کے متعلق نئے خیالات سامنے آئے۔ کارل مارکس 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ مارکس نے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے سوشلزم کا نظریہ پیش کیا۔ جرمنی اور بیلجیم وغیرہ میں کارل مارکس کے نظریات پر پابندی لگ گئی۔ مارکس کو برطانیہ میں پناہ ملی۔ مارکس نے برطانیہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے عظیم کتاب داس کیپیٹل تحریر کی۔ کارل مارکس 64 سال کی عمر میں 14 مارچ 1883 کو لندن میں انتقال کر گیا۔ انسانی تاریخ میں برطانیہ کا نام اس بنا پر روشن حروفوں سے لکھا جانے لگا کہ برطانیہ نے ہی کارل مارکس کو پناہ دی۔ برصغیر ہندوستان میں مغلوں کے کئی سو سال تک حکومت کی۔ مغل سلطنت کے بانی زہر الدین بابر تھے۔ انہوں نے اپنے سوائے عمری تحریر کی تھی، مگر اکبر کے دور میں جب ولندیزی افسروں نے پرنٹنگ پریس کا نمونہ پیش کیا تو اکبر کے دربار کے نورتن اس نمونوں کو شائع کرنے والی پرنٹنگ پریس کی اہمیت کو محسوس نہ کر سکے۔ مغل بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے خلفاء کی تابعداری کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلفاء نے قرآن شریف کو پرنٹنگ پریس پر چھاپنے کی اجازت نہیں دی تھی اور اس عمل کو حرام قرار دیا گیا۔ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ مغلوں کے دور میں تعلیم پر توجہ نہیں رہی۔ اس دور میں کئی عظیم شاعروں نے اپنی شاعری کا جادو تو ضرور جگایا، مگر ان کا کلام بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہوا۔
برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو اظہار رائے اور تخلیق اور تحقیق کی آزادی دی، مگر اپنی نو آبادیات کے شہروں کو ہر قسم کی آزادی سے محروم رکھا گیا۔ برطانیہ نے جب ہندوستان میں جدید تعلیمی، انتظامی اور عدالتی نظام نافذ کیا تو دہلی سے کلکتہ تک ریل گاڑی چلائی اور بجلی آنے کے ساتھ جدید صنعت کاری کا آغاز ہوا تو ہندوستان میں پہلی دفعہ متوسط اور مزدور طبقہ پیدا ہوا۔ سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں، پرنٹنگ پریس مختلف شہروں میں لگی، انگریزی کے علاوہ مقامی زبانوں میں اخبارات شائع ہونے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا۔ اس فورٹ ولیم کالج نے اردو کی قدیم کتابوں کے دوبارہ شائع کرنا شروع کیا۔ یوں اب مقامی زبانوں کے علاوہ ہندوستان میں انگریزی، اردو اور مقامی زبانوں میں کتابیں شائع ہونے لگیں۔ انگریز حکومت نے آزادی کے خیالات کو تقویت دینے والی کتابوں پر پابندی اور ان کے مصنفین پر مقدمہ چلانے کے لیے قانون سازی کی، مگر ہندوستان بھر میں مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کرنے اور ان کی اشاعت پر خصوصی تقریبات کرانے کی روایت بھی شروع کی۔ جب ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان وجود میں آیا تو وہ تمام سیاہ قوانین جو ہندوستان میں نافذ تھے وہ پاکستان میں بھی نافذ ہوئے۔ ان قوانین میں آزادی صحافت، آزادی اظہار اور تخلیق کی آزادی کو کچلنے والے قوانین بھی شامل تھے۔ آزادی کے چند سال کے اندر افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے افسانہ ٹھنڈا گوشت کو پنجاب کی انتظامیہ نے فحش قرار دیا اور ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا۔ عظیم شاعر فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند ادیب منٹو کے صفائی کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے منٹو پر جرمانہ کیا جو اپیل میں ختم ہوا۔ اس کے بعد کتابوں کی اشاعت پر کوئی بڑی پابندی نہ لگی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی نسل کو کتابوں سے دلچسپی نہیں رہی، جس کے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار سے ایک مصنوعی معاشرہ ارتقا پذیر ہوا اور کتابوں کی دکانوں ختم ہونے لگیں۔ پبلشروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کاروبار میں ریٹیل نہیں رہا، مگر اس کے تمام منفی صورتحال کے باوجود بلوچستان میں خواتین کی شرح بڑھی اور ایک وقت آیا جب پتہ چلا کہ سب سے زیادہ کتابیں بلوچستان میں ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کی کتابوں میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گوادر سمیت چھوٹے شہروں میں بھی باقاعدہ کتب میلے منعقد ہوتے ہیں اور ان میلوں میں لاکھوں کروڑوں روپوں کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان مارکس، لینن، اینگل، چے گویرا کے کتابوں کے علاوہ دنیا کے بڑے ادیبوں کے علاوہ ترقی پسند مصنفین سید سبت حسن، ڈاکٹر مبارک علی، علی عباس جلال پوری اور بلوچی ادب کی کتابوں کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ بلوچستان کے امور کے ماہر صحافی عزیز سنگور نے لکھا ہے کہ گوادر اور اطراف کے علاقوں میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں۔ نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد آسانی سے منشیات خریدتے ہیں، مگر پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ ایک اور صحافی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کو ڈارک ایجز کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اب تو کتابی دہشت گردی کی اصطلاح بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جس معاشرے میں کتابوں پر پابندی لگ جائے اس کی قسمت میں زوال پذیر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوتا۔